زمانہ قدیم میں جب دنیا نئی نئی آباد ہو رہی تھی، عرب کے ریگستانوں میں ایک عظیم الشان بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کا نام تھا شداد بن عاد۔ وہ اپنے باپ عاد اول کی طرح طاقتور، دولت مند اور مغرور تھا۔ اس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ سورج طلوع سے غروب تک اس کے زیر سایہ لوگ رہتے تھے۔ اس کے خزانے سونے چاندی سے لبریز تھے۔ اس کی فوج لاکھوں جنگجوؤں پر مشتمل تھی اور اس کا نام دنیا بھر میں ہیبت اور رشک کی علامت تھا۔ لیکن شداد کے دل میں ایک خلا تھا۔ وہ جب بھی آسمان کی طرف دیکھتا، جنت کے قصے سنتا تو اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ ایک دن اس نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا میں جو روئے زمین کا سب سے طاقتور بادشاہ ہوں، جنت کی نعمتوں کا حقدار نہیں؟ کیا میں اپنے لیے ایک ایسی جنت نہیں بنا سکتا جو اس آسمانی جنت سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو؟ درباریوں نے سر جھکا لیے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سرکشی ہے، لیکن کون تھا جو بادشاہ کے سامنے منہ کھولتا؟ شداد نے ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ وہ ایسا شہر تعمیر کرنا چاہتا تھا جس کی مثال دنیا میں کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ شداد نے دنیا بھر سے ماہر تعمیرات، مجسمہ ساز، باغبان اور دیگر کاریگر بلوائے۔ حکم دیا گیا کہ سب سے بیش بہا پتھر، سب سے چمکدار سونا، سب سے نادر موتی اور جواہرات جمع کیے جائیں۔ ریگستان کے وسط میں ایک ایسی جگہ منتخب کی گئی جہاں پانی کے چشمے تھے۔ ہزاروں لاکھوں مزدور دن رات ایک کر دیے۔ شہر کو سہارا دینے کے لیے ہزاروں بلند و بالا ستون کھڑے کیے گئے، جن پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئیں اور جواہرات سے سجایا گیا۔ ان ستونوں پر اتنا سونا لگا کہ سورج کی کرنیں پڑتی تو آنکھیں چندھیا جاتی۔ ایسے شاندار محل بنائے گئے جن کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے چنی گئی، چھتیں زمرد اور یاقوت کے ٹکڑوں سے جڑی ہوئی تھیں اور فرش شفاف سنگ مرمر کے تھے جن کے نیچے رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھیں۔ زمین سے اونچے باغات تخلیق کیے گئے، ہر قسم کے پھلدار درخت، خوشبودار پھول، سدا بہار سبزہ اور شفاف نہریں جو دودھ، شہد اور خالص پانی سے بہتی تھیں۔ باغوں میں سونے کے پنجروں میں رنگ برنگے پرندے گاتے تھے۔ ایسے درخت لگائے گئے جن کے تنے سونے کے اور پتے چاندی کے تھے، جن پر ہیرے جڑے ہوئے تھے جو ہوا چلنے پر موسیقی کی مانند بجتے تھے۔ سالوں کی محنت کے بعد شہر تیار ہو گیا۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جو حقیقت بن کر زمین پر اتر آیا تھا۔ شہر کی رونق، اس کی چمک دمک، اس کی خوشبوئیں، سب کچھ دنیا کی ہر حس کو محصور کر دینے والا تھا۔ شداد اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے وفادار درباریوں لشکر کے ہمراہ اس زمینی جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار تھا۔ اس کا دل غرور سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو شداد کے پاس بھیجا۔ حضرت ہود نے شداد کو سمجھایا، اے شداد، یہ سرکشی چھوڑ دو۔ یہ شہر، یہ دولت، یہ طاقت سب فانی ہے۔ اصل جنت وہ ہے جو اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اپنے غرور کو چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کی نافرمانی سے باز آؤ، ورنہ تمہارے اور تمہاری اس بناوٹی جنت کے لیے سخت عذاب مقرر ہے۔ شداد نے حضرت ہود کی بات کا مذاق اڑایا۔ اس نے غصے سے کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ یہ ہے میری جنت، میں نے اسے اپنی قوت اور حکمت سے بنایا ہے، میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ حضرت ہود نے بار بار نصیحت کی، لیکن شداد اور اس کے ساتھیوں نے ایک نہ سنی۔ وہ اپنی بناوٹی جنت کے نشے میں چور تھے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ شداد اور اس کا پورا لشکر اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ شہر میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ اچانک آسمان سیاہ ہو گیا۔
ایک ہولناک چیخ نے فضا کو چیرا، ایک عظیم آواز آسمان سے آئی جس نے شداد اور اس کے تمام سپاہیوں کے دل دہلا دیے۔ وہ اسی جگہ جم کر رہ گئے۔ پھر ایک ہیبت ناک آندھی اٹھی جس نے سونے چاندی کے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ جواہرات جھڑنے لگے، زلزلے نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ مضبوط ترین ستون جو شہر کو تھامے ہوئے تھے ٹوٹ کر گرنے لگے جیسے تنکوں کے ڈھیر ہوں۔ پھر ریت کے طوفان اٹھے، ریگستان کی ریت کا ایک بکھرا ہوا دریا شہر کی طرف امنڈ آیا۔ چند لمحوں میں وہ شاندار محل، وہ قیمتی باغات، وہ نہریں، سب کچھ ریت کے نیچے دب گیا۔ شداد، اس کا لشکر اور ان کا بنایا ہوا خواب عبث سب کے سب گہرے ریگزار میں دفن ہو کر رہ گئے۔ آج بھی عرب کے وسیع اور اس ریگستانوں میں کہیں ریت کے نیچے ستونوں والا ایک شہر سو رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ ایک گمشدہ شہر کی کہانی بن کر رہ گیا ہے۔ شداد کی سرگزشت انسان کو ایک اہم سبق دیتی ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی طاقت، دولت اور عقل کا مالک کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں۔ حقیقی کامیابی اور ابدی جنت کا راستہ اللہ کی اطاعت، عاجزی اور نیک اعمال سے ہو کر گزرتا ہے۔ شداد نے اپنی قوت پر بھروسہ کیا اور خدا کی قدرت کو بھلا دیا۔ نتیجہ اس کے سامنے ہے، ایک عبرتناک داستان جو صدیوں سے انسانوں کو غرور سے بچنے کی تلقین کرتی آ رہی ہے۔ شداد کی کہانی ایک زندہ مثال ہے کہ جنت عبادت سے ملتی ہے، تعمیر سے نہیں۔ اس نے سونے سے درخت بنائے مگر اپنے دل کو زنگ آلود کر لیا۔ اس نے پانی کے فوارے بنائے مگر روح کو پیاسا چھوڑ دیا۔ اس نے حوروں کے مجسمے کھڑے کیے مگر انسانیت کو پامال کر دیا۔ آج بھی جب کوئی انسان غرور میں اللہ کو بھول جاتا ہے، تاریخ اسے یاد دلاتی ہے۔ دیکھ لو شداد کا انجام، ریت کے ذروں نے اس کے تاج کو نگل لیا، مگر اللہ کا کلمہ ریت کے پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔ وہ جنت جس کی تمنا میں شداد نے صحرا کو سونا بنایا، وہ تو ان بندوں کے قدموں میں ہے جو خالق کے آگے جھکے۔ ستون گر گئے، شہر مٹی میں مل گیا، مگر توحید کی عمارت قیامت تک قائم رہے گی۔